نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کا عنوان کفر کے متعلق، کفر کا جو ہے وہ بھی کفر بھی 4 ستونوں پر قائم ہے۔ کفر کہتے ہیں انکار کو، کوئی بھی انکار کفر ہے۔ اور جو اسلام میں جس کفر کا ذکر ہوا ہے، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کا انکار کرنا، اللہ کے کلام پاک کا انکار کرنا، اللہ کے انبیاء کا انکار کرنا، جنت کا انکار کرنا، دوزخ کا انکار کرنا، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہونا، اس کا انکار کرنا، یہ سب کفر میں آتا ہے۔ اولیاء اکرام کا انکار کرنا، شہداء زندہ نہیں ہیں، اولیاء اکرام زندہ نہیں ہیں، ان کا انکار کرنا، یہ سب کفر میں ہے۔ اللہ نے یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کل کائنات کا علم اس کے اندر رکھا ہے۔ جتنی بھی خشکی اور تر کی معلومات، جتنے بھی علم ہیں خلائق اللہ کے، سارا علم اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تعلیم فرمایا۔ تو قرآن پاک کے اندر جو بھی اللہ پاک نے ہمیں اپنے حبیب کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس عالم ظاہر اور کل کائنات کا جو علم سے ہمیں مالا مال کیا ہے اور ہمیں جو ہے اس کا علم عطا کیا ہے اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس میں سے ایک آیت کا بھی انکار کرتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ تو ہم نے قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن کا انکار کرنا، رسول اللہ کا انکار کرنا، رسول اللہ کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، یا اللہ کے فرشتوں کا انکار کرنا، یہ سب جو ہے کفر ہے۔ تو کفر کی بنیاد جو ہے، کفر کے جو ستون ہیں، یہ بھی 4 ستون ہیں اس کے کفر کے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہل معرفت کے لیے ہے تعلیم خاص، باقی تمام انسانوں کے لیے ہے، جتنے بھی انسان ہیں کل کائنات میں۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب اس کے لیے، جس کے لیے نصیحت ہے، جس کے لیے ہدایت ہے، وہ اس پر عمل کرے گا۔ اللہ جس کو ہدایت دے گا، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے جو ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا ارشاد مبارک سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر بھی 4 ستونوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، حد سے بڑھی ہوئی کاوش، حد سے بڑھی ہوئی کاوش، جھگڑالوپن، کجروی اور اختلاف۔ تو جو بے جات تعمق و کاوش کرتا ہے، یعنی کہ بے جا حوث رکھتا ہے دنیا کی طلب، وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اور جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کرتا ہے، وہ حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے۔ جو آئے دن وہ جھگڑوں کے بہانے ہی ڈھونڈتا رہتا ہے، ہر کسی سے، اپنے آپ میں کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے۔ اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے۔ جو حق کو پسند ہی نہیں کرتا، یعنی کہ حق اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اور وہ ہے سچ، تو اس کو وہ بات قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے حق میں اگر کوئی بات ہے، چاہے وہ ناحق ہے، تو وہ اسے اچھی لگے گی۔ تو وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے، اور گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑا رہتا ہے۔ اور جو حق کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے راستے بہت دشوار اور اس کے معاملات
سخت پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور بچ کے نکلنے کی راہ اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ کفر کے 4 ستون یہ ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس میں شک بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ شک میں بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے کیا، زیادہ تر جو ہے شک میں مبتلا رہتے ہیں اور شک کی بنیاد پر جو ہے اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں۔ میاں بیوی میں شک پڑ جائے تو پھر گھر کے گھر خراب ہو جاتے ہیں، یا گھر میں بھائی بھائیوں میں شک ہو جائے، دوستوں میں شک پڑ جائے۔ شک کرنا ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کے بھی 4 ستون ہیں، تو شک کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ تو شک کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ ایک تو ہے کٹ جیتی، شیوا بنا لیا۔ کٹ جاتی ہے خوف، سرگردانی اور باطل کے آگے جبھی سائی۔ چنانچہ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا، جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا، یعنی کہ اسے پسند ہی لڑائی جھگڑا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے لڑنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے لڑنے کے۔ اکثر دیکھا گیا ہے یہ۔ اگر کوئی خاموش ہے، یعنی کہ شرافت کو بزدلی سمجھتا ہے وہ، اور اپنا آپ کو بہادر سمجھتا ہے۔ اگر کوئی علم رکھتا ہے اور وہ جھگڑے کو نہیں چاہتا، فتنہ فساد سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ فتنہ فساد کے لیے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اونٹ کے 2 سال کی عمر کے بچے کی طرح سمجھو فتنہ فساد میں، کہ نہ تو اس کی کمر پہ کوئی بوجھ لادا جا سکتا ہے 2 سال کے بچے کی، اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ نکالا جا سکتا ہے۔ فتنہ اور فساد کے میں اپنے آپ کو ایسا رکھو، یعنی کہ اس میں تم ملوث مت ہو۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس پہ عمل کر رہا ہے، تو جو سامنے والا جس کے اوپر شیطان حاوی ہے، کفر میں ہے، وہ شک میں پڑا ہوا ہے، تو وہ اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، ذرا سی باتوں پہ بحث کرتا ہے، بہانے کرتا، اپنے جو ہے ناک کی خاطر، کہ اس میں تو میری بے عزتی ہو جائے گی، اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا، مجھے ایسا سمجھا۔ اور دوسرا آدمی حالانکہ اس سے کمزور نہیں ہے کسی بھی حالت میں، لیکن پھر بھی اس کی بات برداشت کر رہا ہے، سن رہا ہے وہ، تو یہ کیا سمجھ رہا ہے اسے کہ بزدل ہے، ڈر گیا مجھ سے، تو اب یہ اس پہ اور حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اصل میں شیطان کا ہتھیار ہے۔ تو لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا، اور اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہول میں ڈال دیا، یعنی کہ اس کی رات کبھی ہمکنار نہیں ہو سکتی، اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہول میں ڈال دیا، یعنی کہ شک کی وجہ سے وہ گھبراتا بھی ہے کہ یار کہیں یہ میرا نقصان نہ کر دے، وہ کہیں میرے بارے میں ایسا نہ سوچ رہا ہو، وہ مطلب یہ ایک بدگمانی بھی ہے، یہ اپنے آپ ہی دوسروں کے بارے میں خیال ڈال لینا، جبکہ اس کے تو وہم و خیال میں بھی وہ بات نہیں ہے، اور وہ خود ہی ہم نے یہ سوچ لی کہ یار یہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہوگا، وہ تو یہ کہہ رہا ہوگا، اچھا تو یہ کیا ہوا، یہ اپنے لیے پریشانی پیدا کر رہا ہے۔ تو جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا، اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہول میں ڈال دیا وہ الٹے پیر پلٹ جاتا ہے، اور جو شک و شبہ میں سرگرداں رہتا ہے اسے شیاطین اپنے پنجوں سے رون ڈالتے ہیں۔ شیطان کا کام یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے اس سے تم ہوشیار رہو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کا جو کام ہے یہ تمہارے بیچ میں آپس میں فساد ڈلواتا ہے، یعنی وہ ایسی باتیں بدگمانی کی کوئی بھی ایک وصف سے ڈال دے گا تو ایک دوسرے کے گمان جو ہے اس کے خلاف ہو جاؤ گے، اچھا اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، حالانکہ جب اس نے ایسا سوچا بھی نہیں اور سامنے والا اس کے اوپر جو ہے تہمت لگا رہا ہے،
تو اب اسے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو وہ بھی کچھ کہے گا. تو جس کو سامنے کی چیزیں، اور ایسے لوگ جو ہے ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، وہ دکھاتے تو بہادری ہیں لیکن اندر سے ان کا وہ نہیں ہوتا دم ان میں، کیونکہ وہ باہر دکھا رہا ہے، اندر سے وہ ڈرے ہوئے ہیں. اگر ڈرے ہوئے نہ ہوتے تو پھر سامنے والے سے ڈریں کیوں؟ وہ موقع کا انتظار کریں. تو وہ الٹے پیر پلٹ جاتا ہے، اور جو شک و شبے میں سرگرداں رہتا ہے اسے شیاطین اپنے پنجوں سے رون ڈالتے ہیں. شک والوں کو ہی شیطان اپنا شکار بناتا ہے سب سے زیادہ. اور جس نے دنیا و آخرت کی تباہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، وہ دو جہاں میں تباہ ہوا. جس نے دنیا و آخرت کی تباہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، وہ دو جہاں میں تباہ ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آخرت کی فکر نہیں کی بنانے کی، اور دنیا کے فائدے کے لیے ہر کوشش کی، چاہے وہ اسلام کے یا دین کے خلاف ہی ہو. تو دوزخ کی تیاری کری اس نے، دوزخ کے کام کر رہا ہے. بھائی برائی میں خوب سرگرداں ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا یہ ہے. اور بھلائیوں کو بھی چھوڑ دیا اس نے. تو اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صاحب ایمان رکھے اور ایمان پر خاتمہ کرے. جب تک زندہ ہے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر وہ اپنے اندر جو ہے غور و فکر کر کے دیکھے کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے. دوسروں کے اندر نہیں، پہلے اپنے اندر دیکھے. اگر ہم اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں. اگر دوسرا آدمی کوئی آپ کے بارے میں بدگمان بھی ہو رہا ہے تو ہونے دو، آپ اپنی جگہ بالکل صحیح رہو. وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم اپنے راستے سے ہٹو. تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ہمیں ایمان پر، صراط مستقیم پر، اور حفاظت فرمائے اللہ ہماری اور ہمارے ایمان کی. اور اللہ پاک بھائی جہاں بھی دنیا میں تمام انسان ہیں اور جو ایمان والے ہیں، ایمان والے یعنی کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر، رشی منی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کی سب کی حفاظت فرمائے. اسلام یعنی کہ سیدھا راستہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مظلوموں کی مدد کرو، مظلوموں کا ساتھ دو، اور ظالموں کے مقابلے پہ آؤ. ظالموں کے لیے خاموش مت رہو، ظالم کا ظلم مت چھپاؤ، اس کا ظلم جو ہے وہ ظاہر کرو لوگوں میں، اور مظلوم کا ساتھ دو. مظلوم کوئی بھی ہو، مذہب کا تعلق نہیں ہے اس سے. انسانیت جہاں ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کے اندر انسانیت ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے غم میں غمگین ہوتا ہے، دوسروں کی خوشی سے خوشی حاصل کرتا ہے، حسد اور بغض سے محفوظ رہتا ہے. جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس میں خوش رہتا ہے، اور اس میں اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں نیک، ان کی عزت بھی کرتا ہے. تو اس میں سبھی شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ خالی اولیاء اکرام کے در پہ سب جاتے ہیں، وہاں سے سب فیض حاصل کرتے ہیں. اور یہی درس ہے محبت کا، پیغام محبت ہے یہ. تو بھائی مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علم ہمیں ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، اللہ پاک اس سے ہمیں فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔